میلکا گھر کی ملازمہ چپ کراتے ہوئے ریحان کو، بیٹا مت رو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اداس مت ہو، خوش رہا کرو میری جان، چلو تم کپڑے چینج کرو، میں تمہارے لیے ڈریس لے کر آتی ہوں۔ یہاں مسز جاویدان احمد سے لڑ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہے نکالو اس لڑکی کو، وہ تمہارا باپ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے مجبور کر دو۔ احمد تم کہہ دو میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہاں ریحان کے پاس امیر آتا ہے اور اس سے لڑتے کہتا ہے نکلو لالچی لڑکی، تم اسی لیے آئی ہو اس گھر میں، لالچ کے لیے، میری دولت کی خاطر، اور تم نے ہی بابا سے کہا تھا نا کہ میں تم سے شادی کروں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، کہ نہیں تمہاری غلط فہمی ہے، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جھوٹ بول رہی ہو تم نے ہی بابا سے کہا ہوگا، تم لالچی اور خود غرض لڑکی، صرف پیسے کی خاطر آئی ہو۔ ریحان سے کہتی ہے میں ایسی نہیں ہوں، میں تم سے بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی، میں کہہ دوں گی ماموں سے۔ امیر کہتا ہے تم بات کرو بابا سے اور انہیں انکار کرو۔ یہ کہہ کر امیر غصے میں چلا جاتا ہے اور ریحان روتی رہ جاتی ہے۔ ریحان بہت اداس ہے اور یہ امیر کے چچا اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے جیمبی ادھر عامر سے لڑ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہے تم یاد رکھو تمہاری بیوی میں ہی بنوں گی، تم مجھ سے شادی کرو گے۔ اور امیر بہت زیادہ ڈپریس ہے اور یہاں حکمت صاحب مسز جاویدان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا سلوک ٹھیک کرو ریحان کے ساتھ، وہ میری بھانجی ہے اور یتیم ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اسے اس گھر کی بہو بنا کر ہی چھوڑوں گا۔ مسز جاویدان بہت لڑتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ تو میں بھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو اس طرح کی لڑائی کے دوران حکمت صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ دوائی کھاتے ہیں اور جیمبی رو رو کر برا حال کرتی ہے۔ یہ امیر کو بہت پسند کرتی ہے، امیر کی گرل فرینڈ ہے اور امیر کی ماں سے، اپنی ماں سے جیمبی کہتی ہے کہ ماما میں اس سے شادی کروں گی اور آپ اس کی ماما سے بات کریں، اور وہ روتی ہے، وہ کہتی ہے میں اور ماما تمہارے گھر آ رہے ہیں امیر، میں تمہاری ماما سے بات کروں گی۔ ادھر مسز جاویدان اپنے نوکروں کو کہتی ہیں کہ ریحان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرو اور اسے گھر سے نکالنے کی مدد کرو۔ مسز جاویدان پریشان ہیں عامر کی وجہ سے۔ امیر نکل چکا ہے اپنے ہستے معمول لانگ ڈرائیو پہ اور وہ تیز سپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے۔ یہاں ملیکا سمجھا رہی ہیں دیکھو تم ریحان کے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ورنہ تمہاری شکایت حکمت صاحب سے کر دوں گی۔ یہاں وہ نوکرانی لے کر آتی ہے ریحان کے لیے چائے اور کہتی ہے حکمت صاحب نے آپ کے لیے چائے بھیجی ہے، جبکہ ریحان رو رہی ہے امیر کے اس برے بیہیویئر کی وجہ سے، اور وہ روتے روتے حکمت صاحب کو فون کرتی ہے، وہ کہتی ہے میں اس گھر میں 1 منٹ نہیں رکوں گی۔ یہاں جیمبریک اپنی ماں کو لے کر آتی ہے مسز جاویدان کے گھر اور مسز جاویدان جیمبریک لڑ رہی ہے کہ مسز جاویدان سے کہ میری ہی شادی امیر سے ہوگی، اور ریحان اپنے ماموں سے مل کر رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ماموں جان معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی، ماموں مجبور ہوتے ہیں۔ ریحان کہتی ہے ماموں پوچھتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ تمہاری ممانی برا سلوک ہے، وہ کہتی ہے نہیں ماموں جان میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، آپ مجھ پہ رحم کریں، مجھے یہاں سے نکالیں، میرے یہاں دل نہیں لگتا، میں یہاں 1 منٹ کے لیے نہیں رہ سکتی۔ تو اتنے میں اس کے ماموں کہتے ہیں تمہاری ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری ہی بہو بنو گی، اور تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری بہو بنو گی، تو اس وعدے کا پاس رکھو۔ تو ریحان مجبور ہو جاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے ماموں مجھے منظور ہے آپ کا فیصلہ، میں سب کچھ برداشت کروں گی آپ کی خاطر، امیر کا دل جیتوں گی۔ تو ریحان کو وہ اس کے ماموں کہتے ہیں چلو تیار ہو جاؤ تمہارا انٹروڈکشن کرواتا ہوں باہر جا کر۔ وہ کہتے ہیں ان سے ملو، یہ ہے میری بھانجی ریحان اور ہمارے اس گھر کے ہونے والی بہو، یعنی کہ امیر کی بیوی، اور میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ریحان فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے الٹے قدموں، اور مسز جاویدان ایک جھوٹی ہنسی مسکراتی ہیں، اور جبکہ جیمبریک کی ماں ایک اچھے دل کی عورت ہے، وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ جیمبریک سے امیر کی شادی ہو جائے، اور سب اس فیصلے کے بعد جھوٹی مسکراہٹ بکھیر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے والد نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سچ ہے۔ یہاں اس کے چچا اپنی بیٹی کو پیار کر رہے ہیں، یہ امیر کے چچا اور ان کی بیٹیاں، ان کی ماں جا چکی ہے اپنی بیٹی کو چھوڑ کر، اور یہ بہت پریشان رہتی ہیں اپنی بیٹی کی وجہ سے۔ اور یہاں
ریحان کو سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا اب تم نے عامر کے دل میں جگہ بنانی ہے اور اس کی نفرت کو محبت میں بدلنا ہے۔ یہ کہہ کر ریحان کہتی ہے ٹھیک ہے ماموں، میں بہت مکمل کوشش کروں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اور اس طرح تقریب کا اختتام ہوتا ہے اور جانوی اور اس کی ماں اپنے گھر چلی جاتی ہیں اور خوشی خوشی الوداع کہہ کر، اور یہاں پہ عامر ان سے جانوی سے مل رہا ہے، وہ اسے صرف اپنی دوست سمجھتا ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں ماموں سمجھا رہے ہیں کہ ریحان اب تمہارے ہی ہاتھ میں ہے، میری عزت رکھنا، میری زبان کا پاس رکھنا، اور تم نے اس پرومس کو پورا کرنا ہے جیسا کہ اس ڈرامے کا نام ہے پرومس، اور ترکش میں یمن۔